آپ پورے آل حرم میں کسی بھی طرف جائیں گے، کسی بھی سمجھائیں گے، اگر آپ کو ڈوم چاہیے کہ نا جو سیلفی نکالتے ہیں نا فوٹو، پورے حرم میں سب سے اچھا ڈوم کا فوٹو جو آتا ہے اسی سائن سے آتا ہے۔ پورے حرم میں کسی بھی طرف سے آپ جائیں گے، ڈوم کا سب سے اچھا فوٹو اس سائن سے آتا ہے۔ اسے صحن انقلاب کہتے ہیں، اولڈ سب سے قدیمی سب سے پرانا صحن، جو سب سے پہلا صحن بنا اس حرم میں، صحن انقلاب سب سے پرانا اولڈسٹ صحن یہ ہے، جس صحن میں اس وقت آپ لوگ کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو یہاں سے بتائیں دیں، یہاں پر 5 مناسبت ہے، 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم تمام لوگ پنجتن کے ماننے والے ہیں، اور پنجتن سے کے وسیلے سے ہی الحمدللہ خدا بے شک پہلی جو آپ آواز سن رہے ہیں، جو اسے نقار خانہ کہتے ہیں، صبح کے ٹائم بجتا ہے کب؟ جب صبح کی نماز یعنی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم بھی بدلتا ہے، یعنی صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے، نماز پڑھ لو۔ شام میں بجتا ہے جب نماز ظہر ہو رہا ہے، قضا ہو رہی ہے، نہیں جب غروب آفتاب ہوتا ہے، تو یہ 2 ٹائم بجتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بجتا ہے، اس کے علاوہ جب بھی کبھی معجزہ ہو، کرامات ہو اس حرم میں، یا کوئی مناسبت ہو، تو ہمیشہ بجتا ہے، اور اکثر ہوا کرتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو یہاں پر شفا، بہت سارے واقعات ہیں، میں ٹائم جیسے ملتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ بے انتہا معجزہ ہوا ہے مولا کے حرم میں ماشاءاللہ۔ آج خواتین کی ماشاءاللہ بھیڑ بھی اچھی خاصی، ایک سلوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دوسری مناسبت اس کورٹ یارڈ کی، جس میں آپ لوگ ابھی زیارت کے لیے آئے ہیں، سامنے دیکھیے گرین لائٹ لکھا ہوا ہے، مقبرِ شیخ حر عولی علیہ الرحمہ، وسائل الشیعہ، شیعوں کی بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں سے، تقریباً 20 سے 26 والوم ہے، 20 میں تھا، ابھی اس کو تھوڑا بڑھایا ہے، تقریباً 20 سے 26 والوم اس میں ہے، اور عجیب کتاب ہے، یعنی حدیث کی ہمارے یہاں سب سے معتبر کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، اس کتاب کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور یہ ان کی قبر ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر وہاں نہیں جا سکتے نیچے، تو بغل میں جالی لگی ہے، وہاں سے آپ لوگ فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ تیسری جو اس حرم کی صحن کی تیسری مناسبت، اور جو اہم مناسبتیں ان میں سے ایک اہم ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے یہاں جینٹس کی تعداد 2 ہے، لیڈیز زیادہ ہیں، تو آپ لوگ خاص طور سے سنیں۔ سامنے دیکھیے گا ایک، جو آپ لوگ کو وہ گیٹ نظر آ رہا ہے، جب آپ ایگزٹ ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پہ، انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ ایک قبر ہے، جن کا نام ہے آیت اللہ شیخ حسن نخودکی، بہت بڑی شخصیت ہے، نہیں میں ان کے حوالے سے جتنا بیان کروں کم ہے، نہیں واقعاً عجیب شخصیت ہے، اگر میں انہی کے حوالے سے بولوں تو 2 گھنٹہ سے مجھے یہ چاہیے کہ واقعاً ان کے بارے میں عجیب شخصیت ہے، یعنی ایسے ان کی سب سے بڑی ہے، بہت سارے لوگ جاتے کہتے ہیں وہاں سے ہمیں جگہ ہی نہیں ملی، ان کے قبر کی سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی جائیں، بارش ہو رہی ہو، پتھر پڑ رہا ہو، دھوپ ہو، رات کے 1 بجے ہو، کسی بھی ٹائم آپ جائیں، 2-3 عورتیں اور 2-4 عورتیں وہاں ملیں گی، مشہور کر دیا ہے ان لوگوں کے درمیان کہ عورتوں کی کوئی بھی حاجت ہو ان کے یہاں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ مرد کہتے ہیں ہم کیوں جائیں، جب ان کی سن رہے تو ہماری، لیکن ایسا نہیں ہے، مرد بھی جائیں، آپ بھی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آیت اللہ شیخ حسن نخود کہتے ہیں ہماری اپنی لینگویج میں چنا، اس عالم دین کے لیے مشہور تھا کہ جب یہ زندہ تھے تو یہ اس ٹائم میں کھڑے ہو جاتے تھے یہیں پر، جیسے کیسے بھی آپ لائن دیکھ رہے ہیں، اتنی لمبی، بہت لمبی سی لائن ہوتی تھی، آتے تھے ان کے پاس، مثلا آپ نے کہا ہمارا بھائی بیمار ہے، اپنی کسی نے کہا ہمارا والد بیمار ہے، کسی نے کہا ہماری بہن بھائی جو بھی، آپ کو کیا چنا دعا پھونکتے تھے، یہ نہیں کہ لے جا کر کھلا دو، نہیں، یا مثلا آب نبات، جو وہ دیکھا ہوگا شکر ہے نا، پیلی والی شکر جو چائے میں ایرانی ڈالتے ہیں، یہ اسے کیا کرتے تھے، پھونک کر دیتے تھے، کہتے کھاؤ، مثلا آپ نے کہا کہ میرا بھائی بیمار، آپ کو کہتے کھا، آپ یہاں کھاتے وہ وہاں شفا مل جاتی۔ عجیب ہے نہیں، یعنی اس عالم دین کے لیے ایسی ایسی چیزیں نقل کی گئی ہیں جو واقعاً انسان جب سوچتا ہے کہ واقعاً ایسا ہے۔ میں کتاب کا نام 2000 عمل آزمودے، بڑی معتبر کتاب ہے، آگئے ان کے جتنے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 20 سے 25 کرامات ہیں جو ان کے ساتھ وہ ہوئے ہیں،
اس میں لکھے ہوئے تقریباً آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. آغا سجادی نے اس کتاب کو لکھا ہے. اچھی وہ ہے, یعنی بہت سارے داستانوں میں سے ایک داستان آپ لوگ کے لیے شاید ہم تمام لوگوں کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ ان سب کی شخصیات بتانے کا مقصد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ واسطوں کے ذریعے بھی ہم ان شخصیات کو پہچانے کہ جن کے نوکروں کی ایسی اہمیت ہے وہ ان کے پاس کیا ہے, یعنی جو ان کے در پر بیٹھ جائیں ان کو خدا یہ فضیلت دے دیتا ہے. تو جو خود معصوم ہیں ان کی کیا فضیلت, ان کے یہاں مانگنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں, وہ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. عجیب ہے ان کے بارے میں. کہتے ہیں ان کے لیے مشہور, کہتے ہیں ایک بار ایک گروپ تھا جا رہا تھا, آج سے تقریباً 100 یا 150 ایئر پہلے ہوتا تھا کہ 100 سال 150 سال پہلے ایسے ہر جگہ ہر سٹی میں پمپ اور یہ تمام چیزیں پیٹرول پمپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں ایک گروپ ہے, ایک کاروان ہے, یہاں سے نکلا اور بس ان کی جاتے ہوئے ایک راستے میں صحرا پہ رک گئی, خاموش ہو گئی. کیا ہوا پتہ چلا پیٹرول ختم ہو گیا. وہ ڈرائیور اور تمام لوگ گھبرانے لگے کہ رات کا اندھیرا, اب کیا ہوگا, چور ڈکیتے تمام چیزیں, آخر پریشان ہونے لگے. اسی درمیان میں کیا دیکھا, ایک عالم دین ہے آئے, بولے کیا مسئلہ ہے, بولے آقا وہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. تو بولے اچھا ڈھکن کھولو. یہ میں نے کہا کتاب ہے کرامات, اس میں آپ جا کر 2000 عمل ازمود ہے, اس میں آپ آخری صفحات پہ یہ واقعہ آپ کو ملے گا. کہا اچھا ڈھکن کھولو, اس نے جا کر ڈھکن کھول دیا. پھر وہ کہتا ہے نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا, انگلی اس کے اندر, کہا بند کر دے. کہا میں نے بند کیا, کہا اسٹارٹ کر. کہا میں نے اسٹارٹ کیا. وہ کہتا ہے میں کئی دنوں تک, وہ ڈرائیور کہتا ہے میں کئی دنوں تک گاڑی چلاتا رہا, کئی دنوں تک گاڑی چلاتا رہا, گاڑی چلتی رہی. کہتا ہے نہیں معلوم شیطان مجھے بھڑکایا, کیا ہوا کہ میں نے کہا اچھا آخر دیکھوں تو انہوں نے کیا کیا ہے. کہتا میں نے ڈھکن کھول دیا, ڈھکن کھولا, گاڑی بند. پھر کہتا, خود ہی کہتا ہے کاش میں نے اس کا ڈھکن کھولا ہی نہ ہوتا. تو یہ ان کے یہ خود ایسی شخصیات ہیں. اس عالم دین کے لیے کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جو واقعاً خارق العادہ ہیں. خصوصاً یعنی میں پچھلے سال, ایک سال پہلے تقریباً ایک گروپ آیا ہوا تھا, ان سے اسی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا, کچھ علماء, ہمارے بزرگ علماء تھے, انہی سے میں نے یہ سنا تھا. ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ ان کے یہاں اگر کوئی, وہ جب واپس آئے تو ایک سال بعد جب وہ بولے آقا جو آپ نے یہاں عمل بتایا تھا میں نے انجام دیا, الحمدللہ خدا نے میری وہ حاجت پوری کر لی. عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خصوصاً لڑکی کے رشتے کی وجہ سے, بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو, ان کی قبر پہ جائے, جانے کے بعد 40 سورہ یاسین نظر کرے, 40 سورہ یاسین نظر کرے. ہوتا ہے کبھی کبھار آپ نے خود نہیں پڑھ سکتے, وقت نہیں ہو, کسی کو اپنا نائب بنا کے وہاں پر پڑھوا دیں, وہ کریں. 40 سورہ یاسین کی نظر کر لیں, ان کے قبر پہ پڑھیں. بہت جلدی, خصوصاً بچیوں کے حوالے سے جو پریشان ہیں, بیٹیوں کے حوالے سے بہت جلدی ان کی حاجت پوری ہوتی ہے. یہ میں نے کہا, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں, ہمارے استاد نے بتایا تھا, جس کے ذریعے سے میں بتایا, اور باقاعدہ ایک پریکٹیکل, یعنی اس نے بتایا کہ آقا الحمدللہ یہ کام ہو چکا ہے. تو الحمدللہ. اس کے علاوہ یہ عالم دین کے اور بھی بہت سارے خصوصیات ہیں, نماز کے حوالے سے اور بھی بہت سارے واقعات اس عالم دین. چوتھی مناسبت, وقت کم ہے, بات کو سمیٹتے ہوئے دیکھیں شفا کی جالی. جب ہم لوگ جائیں گے تو ایک منتہی الاعمال, ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی کی کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ کی. دوسری جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا نے خواجہ عباس الدین ہروی کو بلایا, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو زری ہے اسی زری میں ہارون رشید بھی ہے. مولا 8ویں امام کی زری میں ہارون رشید بھی سویا ہوا ہے. تو مامون جو تھا بادشاہ تھا, تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے, وہ تو کسی جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو جب امام کی شہادت ہوئی تو یہ چاہ رہا تھا کہ مولا کو اپنے باپ کے پیروں کے پاس دفن کرے. پوری کوشش کر ڈالی, ایسا کوئی نہیں ہو سکا. مولا نے پہلے خواجہ عباس کو بتا چکے تھے کہ جب ایک دیکھنا, جب میری قبر پہلے سے آمادہ ہوگی پتھر ہٹانا. اور جب انہوں نے ایسا کی, اسی لیے جو علت جو بتائی تھی نا میں نے وجہ کہ گنبد جو ہے مین زمین پہ نہیں ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے جو قبر ہے دوسری طرف, اس قبر کے نیچے اوپر ہے گنبد ہے ملتا ہے. پھر اس کے بعد یعنی جب مولا کی پہلے سے قبر تیار تھی, وہاں سے پانی نکلا ہے, تو پھر چھوٹی مچھلیاں نکلی ہیں, پھر بڑی مچھلیاں آئی ہیں, چھوٹی مچھلیوں کو کھا گئی. پوری ایک تفسیر ہے پوری, جو ثقۃ المحدثین نے منتہی الاعمال کے اس میں لکھا ہے, وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ملتا ہے کہ جو نقل ہے, میں نے کہا خدا بہتر جانتا ہے, اس کا ولی بہتر جانتا ہے, نقل کیا جاتا ہے, اس کا اتصال وہاں سے ہے, کیا ہوا, لیکن یہ کہا جاتا ہے اس پانی میں شفا ہے.
لوگ پیتے ہیں، پانی لے کر جاتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. الحمدللہ خدا نے ہم تمام لوگوں کو توفیق دیا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بھی جا کے شفا کی نیت سے پانی ضرور پئیں گے انشاءاللہ. پانچویں مناسبت، آخری مناسبت، سب سے اہم مناسبت اس کوٹیاٹ کی، اس صحن کی، شفا کی جالی. یاد ہوگا ہم لوگوں نے پہلے دن زیارت پڑھا تھا، ایک جالی تھی. آپ دوسری طرف بھی جائیں گے اور بھی جالیاں ہر طرف آپ کو نظر، جو شفا کی جالی مل جاتی ہے، جہاں پر اب وہ اس کے ایسی بھیڑ سے کراؤڈنگ نہیں ہے، لگا شفا کی جالی ہے. یہاں پر شفا انسان کے جو حیوان ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آ کر یہاں پر مولا نے عطا کیا ہے. اونٹ بھاگ کے چلا آیا تھا اور اتنا بڑا صحن، اتنا بڑا حرم کہیں نہیں گیا، مولا کی شفا کی جالی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. بعد میں اس کا مالک آیا، ہاں کہتا نہیں میں کل خریدا تھا، کہا نہیں، اب یہ مولا کی پناہ میں آ گیا ہے، امام ضامن کی ضمانت میں. اب تو اسے جو بھی اس کی قیمت ہے، جو بھی اس کی پہلے اسے ذبح کر کے بیچنا چاہتا تھا، جو بھی قیمت مانگے گا اس کا کئی گنا ہم دیں گے، لیکن تو اسے اب تو ذبح نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا انسانی حیوان تک کو یہاں پر نوازا جاتا ہے. مولا نے ہم تمام لوگوں کو توفیق دیا ہے. روایت کا فقرہ ہے، کوئی بھی حاجت آپ چاہتے ہیں اپنے حق میں قبول کریں، اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں کے حق میں دعا کریں، اسی دعا کو خدا آپ کے حق میں قبول کرے گا. اور اس میں بھی نور علی نور یہ ہو گیا ہے. کہتے ہیں کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر دعا مانگو دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں دعا مانگو دعائیں قبول ہوتی ہیں. الحمدللہ غروب کا وقت ہے، اذان سے پہلے کا جو چاشت کہا جاتا ہے غروب، اس ٹائم کے اس میں کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز اذان اور اس کے بیچ کا لمحہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے اس ٹائم دعا کریں. 8ویں امام کا روضہ ہے، اس سے عظیم جگہ کیا ملے گی. الحمدللہ مولا کی شفا کی جالی ہے. دیکھیں ہر انسان کی یہ کوئی کہے کہ نہیں ہم سب معصوم ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ہر انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. ہر انسان کی ایک حاجت ہے، ہر انسان کا اپنا درد ہے. مولا کی خدمت میں آئے ہیں، انشاءاللہ اپنی اپنی حاجات کو، اپنی اپنی ان کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. مولا ہم تمام لوگوں کو توفیق دے. اور آئیے اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں، ان کی سلامتی کی دعا سب مل کے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی حاضر فی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنوا الزکاة وتمتعوا فیہا طویلا. صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج.